المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه أخبر وآمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرف جہان۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ مصطفیٰ کا وغیرہ کی جانب سے منعقدہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سال شریف میں مجھے اور آپ کی حاضری کا شرف، موقع اور اعزاز مل رہا ہے۔ اللہ اسی برکتیں آپ سب کو نصیب فرمائے۔ میرے سے قبل بھی حضرت نے بڑا وقیر خطاب آپ سے فرمایا اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے، دلبستگی ہے، اس کو حضور کی سیرت کے سانچے اور حضور کی اطاعت و فرمانبرداری کے سانچے میں ڈھالنے پہ زور دیا تاکہ ہم عملی مسلمان بن سکیں اور آقا کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام شریعت کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کر سکیں تاکہ غلبہ امت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو۔ عالی مرتبہ سامعین، میں اور آپ آج اپنے آقا و مولا سے ہمارے ماں باپ ان کے قربانوں اور ان کے لاکھوں کروڑوں تک اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ موسم ربیع الاول شریف کا ہے، حضور کا تذکرہ جو اس مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ نغم و فصل گلولاجہ کرنے کی پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لیکن اس مہینے کو آپ کی ولادت سے نسبت ہے، اس ناطے سے اہل ایمان کثرت کے ساتھ اس مہینے میں آقا کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے قلب اور اپنے دل اور دماغ اور روح و سب کو ان کی دہلیز میں رکھ دیتے ہیں۔ تو آج آپ بھی اسی شوق فراوان کے ساتھ اس حال میں دن کے اوقات میں اتنی کثرت کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ آپ کا آنا، بیٹھنا اور منتظمین کا انتظام و انصرام اور دعوتی عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جسے منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا ماحول میسر آیا۔ آقا کریم حجرہ انور میں تشریف فرما تھے کہ نکل کے باہر آئے تو صحابہ ایک مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو آقا کریم ان کے درمیان تشریف فرما ہو گئے۔ اس کو بند کر دیں۔ تو آقا کریم اس مجلس کے درمیان تشریف فرما ہوئے اور ان سے پوچھا ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس شے نے بٹھایا ہوا ہے، تم کیوں جلسہ کر رہے ہو، یہ جلسہ کاہے کا ہے؟ ما اجلسکم، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ
ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ آپ کی شکل میں اللہ نے ہمیں وہ نعمت غیر مترقبہ عطا کی کہ ہم ہدایت کے سرچشموں تک پہنچے اور خیر، برکت، رحمتیں سب کچھ ہماری جھولی میں آیا۔ تو آپ کی وساطت سے ہمیں معرفت الہی کا نور نصیب ہوا، اللہ جل شانہ کی قربت میسر آئی، دین حنیف ملا، دنیا کی ہر نعمت آپ کی برکتوں سے میسر آئی۔ تو اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں، اور یہ شکرانے کی مجلس ہے جو ہم ہر وقت کیے بیٹھے۔ آپ سے وہ پوچھیں کہ یہاں آج کیوں تشریف فرما ہو، تو آپ کا برجستہ جواب یہی ہوگا کہ ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ بات ختم ہو جائے گی یا بات آگے بڑھ جائے گی؟ اب حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے، حضور نے سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہیں کہ دین ملا اور آپ تشریف فرما۔ تو آپ کریم نے فرمایا کہ تم اس بات پہ حلف دے سکتے ہو، قسم کھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی حضور ہم حلفیہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں۔ تو لیکن ان کے چہروں پہ حیرت کا عالم تھا کہ ایسے مواقع پہ کبھی آقا کریم نے جو پہلے قسم نہیں لی، اور عمومی طور پہ ایسے مواقع پہ قسم لینے کا مزاج بھی نہیں ہے۔ حضور نے ہم سے قسم لی تو انہوں نے حضور کے مطالبہ قسم کا حلف دے دیا، لیکن ایک حیرت تھی جو غیر اختیاری طور پہ ان کے چہروں پر پائی گئی۔ استحجاب کا عالم جب ان کے چہروں پر پھیلا ہوا تھا تو خود ہی فرمایا صحابہ تم سے جو میں نے ابھی قسم لی ہے، حلف لیا، یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا، کسی تردد کے ازالے کے لیے نہیں میں نے تم سے قسم لی، بلکہ ماجرا کچھ یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے تھے اور میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کر دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر ملائے اعلیٰ میں اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، اللہ ناز فرما رہا ہے، دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو 1500 سال بیت گئے اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں اللہ کے عطا کردہ انعام کا شکرانہ ادا کرنے کی بات ہے، تو یہ ایک دوپہر کی محفل کیا ساری زندگی بھی گزار دیں حق کے شکر ادا کرنا۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات، ہمارا ایک ایک عضو بدن قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے اللہ کی تقدیس کے اور تسبیح کے ترانے پڑھتے رہیں اور اس نعمت غیر مترقبہ کا شکر ادا کرتے